بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، چونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً اس مہینے کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت اللہ رب العزت نے اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اور خاص طور سے ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کے بڑے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، وہ اللہ رب العزت کی کتاب جو آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ افضل ترین کتاب ہے، قرآن مجید۔ اس لیے کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور یہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام اس کتاب کو حاصل ہے، اور اس کتاب کے نزول کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں، اور جس ذات گرامی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی میری مراد پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول تھے، اس کے بعد کوئی اب رسول آنے والا نہیں۔ کئی ناحیے سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے میں اس کتاب کے تعلق سے کہ یہ کتاب جسے ہم اور آپ شب و روز تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اسے کیا مرتبہ اور مقام دینا چاہیے۔ اس لیے آج کا میرا موضوع سخن قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے آداب کے تعلق سے، کہ جو کتاب جتنی اہم ہوتی ہے اتنے ہی اس کے آداب بھی مہم ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی افضلیت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب آج سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں۔
آئیے دوستو، سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ہم اور آپ جب اس کی تلاوت کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت کرنے سے پہلے مسواک ہمیں کر لینا چاہیے، اپنے منہ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کے پیش نظر جب اس قرآن مجید کو ہم اور آپ پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں مسواک کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے کو پاک صاف اور بہترین قسم کا کپڑا، شکل و صباحت بہترین بنا کر کے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہمیں یہ قرآن مجید ایسا نہیں کہ جہاں آپ چاہے وہیں بیٹھ کر کے پڑھ لیے، مناسب جگہ کا اختیار کیجیے، جگہ مناسب ہو، صاف ستھری جگہ ہو، بہترین جگہ ہو، اس لیے کہ آپ ایک ایسی کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ اس لیے جس منہ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی پاک صاف رکھیے، جس ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں جسم کو بھی پاک صاف رکھیے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں وہ بھی بہترین قسم کا کپڑا ہو، اور جہاں پڑھ رہے ہیں وہ مکان بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں دنیا کے اور آخرت کے تمام زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آداب تلاوت قرآن مجید ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب قرآن مجید پڑھنے بیٹھیں اور جب بھی آپ تلاوت کریں تو شیطان سے پناہ مانگیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پڑھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، الا یہ کہ سورہ توبہ کے اندر جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے، بقیہ تمام کی تمام سورتوں کی 113 سورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں جب بھی کوئی سورت آپ شروع کر رہے ہوں تو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اور قرآن مجید کے اندر صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو، پڑھنے کے لیے بیٹھو، تو شیطان لعین سے پناہ مانگو، کہو کہ اللہ مجھے شیطان لعین سے پناہ دے۔ اس لیے آداب قرآن مجید یا آداب تلاوت قرآن کریم یہ ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کا خیال کریں۔ عزیز دوستو، اللہ کی کتاب وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے ہم اور آپ دنیا کی ساری کتابیں، آسمان کی ساری کتابیں اور صحف کو اکٹھا کیجئے تو سب سے بزرگ اور سب سے بہترین اور سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جب تلاوت کریں، جب پڑھیں تو تجوید کے ساتھ پڑھیں، حروف کی ادائیگی مخرج سے کریں۔ ایسا نہیں کہ بس عالمون تعلمون کا پتہ چلے، بقیہ کسی چیز کی کچھ اندازہ ہی کسی چیز کا نہ لگے، بلکہ اس کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ کون سا حروف کہاں سے نکالنا چاہیے، کس طریقے سے نکالنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ تجوید ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر لفظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو تو پھر معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، حروف کی ادائیگی اس کے مخرج سے کریں، تب کہیں جا کر کے ہم قرآن مجید کی تلاوت کا کما حق حق ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کے اندر صرف یہ جلد بازی ہوتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ صفحہ ختم ہو، آگے کے صفحہ میں چلے جائیں، آدھا پارہ ختم ہو کر کے دوسرے آدھے پارے میں نکل جائیں، کم وقت میں ہم 2-3 پارہ پڑھ لیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ بعض مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں جب تراویح پڑھائی جاتی ہے تو اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ قرآن مجید وہ حافظ پڑھتا ہے
کہ پیچھے والے کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، چاہے آپ امام ہو، لوگوں کو پڑھا رہے ہوں، چاہے تلاوت کر رہے ہوں، چاہے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو بڑی ہی عجلت اور تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور حروف کی ادائیگی، مخارج حروف کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے تاکہ اس کا معنی صحیح ہو، اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، قرآن مجید کے تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، اور جن حروف کے اوپر مد ہو یا غنہ ہو یا اخفا ہو یا اقلاب ہو، ان تمام چیزوں کو ہم اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور میں خاص طور سے اپنے ان بھائیوں سے یہ التجا اور التماس کروں گا کہ جو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ابتدا ہی سے انہیں ان چیزوں کا اہتمام کروائیں۔ قرآن مجید کی یہ تلاوت ایسے ہی عشوائی طور پہ نہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آداب قرآن مجید میں سے یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کوئی ضروری نہیں کہ روز ایک پارہ ہی ختم کریں، نصف پارہ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، ربع پارہ پڑھیے، 2 ورق پڑھیے، لیکن تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیے، اس کے معانی پر غور کیجئے کہ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہمیں بتلا رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کہ قرآن مجید کے تراجم ہر زبان میں جو زبان موجود ہے اس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید بجائے اس کے کہ تلاوت کریں، صحیح بات ہے کہ آپ کو ہر لفظ پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ اس کو سمجھیے کہ یہ قرآن مجید کیا ہم سے طلب کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اگر صرف 5 وقت نماز کے فرائض کو لے لیں تو 17 مرتبہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ غور مگر نہیں کرتے کہ ہم اس سورہ فاتحہ کو جو پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہم سے طلب کر رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ غور کیجئے آپ کیا کیا معاہدہ اللہ رب العزت سے کر کے آ رہے ہیں، کیا اس کی حمد و ثنا کر کے آ رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچنے کے بعد اس سے بہت سارے معاہدہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے طلب کرتے ہیں، لیکن نماز سے جب ہم باہر آتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کہی ہوئی بات سے گویا منکر ہو جاتے ہیں، اور کہی ہوئی کیا بات بلکہ وہ انہوں نے کیا پڑھا وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھیں تو یقیناً اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے بڑی ضلالت اور گمراہی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ قرآن ہم سے کیا طلب کر رہا ہے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم اس کے معانی کو سمجھیں، کیا چیز یہ ہم سے طلب کر رہا ہے اور ہم کیا اللہ رب العزت سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خوب غور سے سننا چاہیے، غور سے سنیں، اس لیے کہ جب سنیں گے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا، قلب و جگر آپ کا متاثر ہوگا، اللہ کی اس کتاب کا اثر آپ کے دل و دماغ پر ہوگا اور آپ سدھرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت ویسے ہی ٹرین کی رفتار کی طرح 200 کلومیٹر کی رفتار سے نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں کہ یہ قرآن ہم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت پر ہمیں مداومت کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا اور رمضان میں 1 ختم 2 ختم 3 ختم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے خوب جم کر کے پڑھے، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آیا وہیں سے قرآن مجید کو ہم نے طاق پر رکھ دیا اور تلاوت وہیں سے بند ہو گئی۔ پھر 1 سال کے لیے انتظار کرنے لگتے ہیں کہ چلو رمضان آئے گا تو پڑھیں گے، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو لے جا کر کے 40واں 30واں جو کہ شرعاً بدعت ہے، یا ختم قرآنی کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں، فاتحہ کے لیے پڑھتے ہیں، اسی کے لیے رکھتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ قرآن مجید روزانہ پڑھیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پر مداومت کی جائے، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تلاوت کو
اس طریقے سے کریں کہ ہمیشہ اس پر جو ہے قائم و دائم رہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے، چھونا چاہیے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں، جزدان میں ہو تو پکڑ کر کے ادھر سے ادھر رکھ سکتے ہیں، لیکن طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ کو نیند کا غلبہ ہو جائے اور آپ کی آنکھ لگنے لگے، اونگ آنے لگے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو آنکھ بند کر کے اونگ کر کے غلط پڑھیں۔ آپ قرآن مجید کو بند کر دیجئے، سو جائیے، یا جا کر کے وضو کر لیجئے، چہرے کے اوپر پانی کا چھینٹا مار لیجئے تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، آپ کی نیند دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں اسی میں غلط پڑھ رہے ہیں، اسی میں سو رہے ہیں، ادھر سے ادھر مٹک رہے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کو ہمیں اس طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے، اور جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ عزیز دوستو، یہ چند آداب تھے تلاوت قرآن مجید کے یا قرآن مجید کے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور پھر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔